سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ سورت ثلث القرآن یعنی قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس صورت کے بارے میں کہ یہ صورت ثلث القرآن یعنی قرآن کا تیسرا حصہ، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 10 پارے کے برابر ہے، 10 پاروں کے برابر ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوى الى فراشہ كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رات کو آرام کرتے بستر پہ آتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے اور اس میں 3 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق، اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس کو پڑھتے اور اس پہ پھونکتے اپنے ہاتھوں میں، اور پھر ہاتھ پورے جسم پہ مل لیتے۔ تو اس سے بھی اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایک فضیلت والی صورت ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے، یہ روایت بھی بخاری میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا امامت کے لیے، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَحْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو وہ امامت کرواتے تھے وہ صحابی، اور جب بھی نماز کے ختم کرنے پہ یعنی قرات کے علاوہ ساتھ میں قل هو اللہ سورہ اخلاص بھی ملا لیا کرتے تھے۔ تو جب وہ واپس آئے تو لوگوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت کی اور ذکر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ فسألوہ فقال، تو جب ان سے سوال کیا گیا تو وہ کہنے لگے لأنها صفۃ الرحمن وانا احب ان اقرأ بها، وہ کہنے لگے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے الاحد الصمد، تو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام اس میں پائے جاتے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، تو فرمایا کہ اس شخص کو خبر دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی سورہ اخلاص کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ملتی ہے، عبد الرحمن بن ابزہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب وتر کی نماز پڑھتے 3 رکعت، تو پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی یہ پڑھتے، دوسرے میں سورہ کافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال لی یا عقبۃ بن عامر الا اعلمک سورا ما انزلت من التوراۃ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسی صورت نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی ہے اور نہ ہی زبور میں اور نہ ہی انجیل میں، اور اس جیسی صورت کسی اور کتاب میں نہیں ہے جو آج رات مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ تو وہ صورت پڑھی اور بتایا کہ وہ ہے قل هو اللہ احد، اور پھر فرمایا وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، کہ یہ 3 ایسی صورتیں ہیں کہ جو تورات زبور اور انجیل میں بھی نہیں ہے، ولا فی الفرقان مثلہن، کہ یہ اور اسی طرح ان جیسی اور کوئی صورتیں نہیں ہیں۔ تو اس سے بھی سورہ اخلاص کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال وجبت، کہ اس پہ واجب ہو گیا۔ قالوا یا رسول اللہ ما وجبت،
تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہوگی، تو فرمایا کہ اس پہ جنت واجب ہوگی ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو انسان 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کافی فضیلت بیان ہوگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔